خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سردار ولبھ بھائی پٹیل کشمیر کے ایشو کو ہینڈل کرتے تو وہ جواہر لال نہرو سے بہتر اس ایشو کو ڈیل کرتے۔ ساتھ ہی ایک سوال ہے کہ کیا جواہر لال نہرو جو کشمیر ڈسپیوٹ کو یونائٹڈ نیشنز میں لے گئے، اس فیصلے پہ انہوں نے کبھی اظہار افسوس کا بھی کیا کہ شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ دو سوالوں کا جواب آج میں دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، اور ہندوستان میں اس پہ تقریباً بات نہیں ہوتی، لیکن میں نے پچھلے دنوں کچھ انڈین اسکالرس کو بھی ایڈمٹ کرتے دیکھا ہے کہ سردار پٹیل آخر میں جب انٹرم گورنمنٹ کا ایکسپیرئنس بھی بڑا نیگیٹو ہوا تو تب وہ اس حق میں تھے کہ جن علاقوں میں مسلمان میجورٹی میں ہیں وہ پاکستان کو دو، اور جن میں ہندو میجورٹی میں ہیں وہ انڈیا کا حصہ بنے۔ ہاں جی، تو یہ ریئلائزیشن جو ہے سردار پٹیل میں آئی، یہ البتہ بالکل بکواس ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کے متعلق وہ اس لیے کانگریس نے اسے ریجیکٹ کیا کیونکہ اس کے تحت ایک ڈی سینٹرلائزڈ فارم آف گورنمنٹ کے ذریعے مسلم میجورٹی پنجاب اور بنگال جو ہیں وہ چھا جاتے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ایک صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑے فراڈ سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگال میں پاپولیشن فگر 48% ہندو، 52% مسلمان تھے، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا ہو سکتا صرف جو مسلم لیگ چاہتی، ناٹ پاسبل۔ اسی طرح پنجاب کے اندر 38%، 52.3% مسلمان تھے، ہندو 29%، سکھ جو ہیں وہ 13.2، اور اگر پرنسلی اسٹیٹس ملا دیں، یہ پرنسلی اسٹیٹس ملا کے ہے، لیکن اگر برٹش پنجاب کو دیکھا جائے تو 57.1% صرف مسلمان میجورٹی تھی، باقی سارے نان مسلمس تھے، اور پنجاب میں مین بزنس، مین کامرس ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو وہ کانگریس اس کو کیوں ریجیکٹ کرتی ان بنیادوں پہ؟ کیا ہو جاتا؟ ہاں جی، ایک یونائٹڈ انڈیا میں کیبنٹ مشن پلان پہ کانگریس نے اسے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ جس سینٹر کے پاس پاور ہی نہیں ہوگی، ایک ایمیسکولیٹڈ سینٹر ہوگا، اس کی حکومت 2 دن نہیں چل سکتی۔ اور خود جب پاکستان بنا تو پروف کیا ہے کہ جناح صاحب نے 100 گنا زیادہ انڈیا سے سینٹرلائزڈ پاکستان کی سینٹرل حکومت بنائی، جو اپنی جگہ فیڈریشن کی ٹوٹل نیگیشن تھی، لیکن یہ ایک سائیڈ ایشو ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈڈ سردار پٹیل وانٹ کہ مسلم میجورٹی علاقے چلے جائیں، اس میں کشمیر بھی آ جاتا ہے؟ تو ایویڈنس کیا بتاتا ہے؟ انڈین اسکالرز بھی اسے مانتے ہیں کہ ایکچولی سردار پٹیل واز ولنگ ٹو گیو کشمیر ٹو پاکستان، اور اس لیے کہ حیدرآباد میں پھر پاکستان جو ہے کوئی اپنے سٹیکس یا وہاں کے نظام کو انڈیا کی یونین کے خلاف تیار نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا پروف کیا ہے؟ میں نے بتایا بھی ہے کہ دسمبر 1947 میں
ابھی پارٹیشن ہو گئی تھی لیکن پارٹیشن کمیٹیز ابھی تھیں، کوئی ڈیفینس پہ، کوئی یہ ریفیوجیز پہ، تو دونوں طرف سے حکومتیں ملتی تھیں. تو پاکستان کے پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان اور ان کے جو ایڈوائزر تھے چودھری محمد علی، جو بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنے 1955 میں 1 سال کے لیے. ہاں جی، یہ دونوں دہلی آئے ہوئے تھے. وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور یہی کہ کشمیر مسلم میجورٹی ہے اور جوناگڑھ ہیز ایکسیڈیڈ ٹو پاکستان. ان ساری چیزوں کو اریٹیٹ ہو کے جو ہیں سردار پٹیل جو کہتے ہیں، یہ لکھا ہے چودھری محمد علی نے اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں. لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ. سردار پٹیل نے کہا لیاقت علی خان کو، وائی ڈو یو ٹاک اباؤٹ جوناگڑھ اینڈ کشمیر؟ ٹاک اباؤٹ حیدرآباد اینڈ کشمیر اینڈ وی could reach an agreement. Chaudhry Muhammad Ali then goes on to say his feeling was that India was prepared that if India and Pakistan agreed to let Kashmir go to Pakistan and Hyderabad to India, the problems of Kashmir and Hyderabad could be solved peacefully and to the mutual advantage of India and Pakistan. ظاہر ہے یہ آفر جو آئی تھی اس زمانے میں، اور یہ سردار پٹیل کی طرف سے تھی کہ بھئی آپ کشمیر رکھ لیں، ہم حیدرآباد رکھ لیتے ہیں، اور اس طرح ہندوستان اور پاکستان میں پیسفلی اس ایشو کو ریزالو کر دیا جائے. اس کے بعد ایک اور سورس ہے کے ایچ خورشید. کے ایچ خورشید جو ہیں وہ کشمیری اوریجن کے ایک پڑھے لکھے آدمی تھے جو 1944 میں جناح صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری بنے، اور ان کے گھر میں ہی جو سرونٹ کوارٹر ہے وہ توڑ چھوڑ کے ان کو ایک کمرہ دے دیا تھا، تو وہیں وہ رہتے تھے. اور مارچ 1947 تک، سپٹمبر 1947 پاکستان بننے کے 1 مہینے بعد تک وہ جناح صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے. بعد میں کے ایچ خورشید جو پاکستانی کشمیر ہے، جس کو پاکستان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے. ان کی ایک کتاب ہے مائی میموئرز آف جناح، پبلشڈ بائی دا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. جو چودھری محمد علی کی کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ ہے ایمرجنس آف پاکستان. یہ ہسٹوریکل سوسائٹی آف پاکستان نے پبلش کی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے پبلش کی ہے. اس میں کے ایچ خورشید نے جو بھی اس کی یادیں تھیں جناح صاحب کے متعلق وہ اس نے بیان کی ہیں. ساتھ ساتھ میں انہوں نے ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کی جو جناح صاحب کے بہت قریب تھے، اور ان میں سے چودھری محمد علی بھی تھے، جن کو جناح صاحب ہر روز بلا لیتے تھے شام کو کہ بھی آج سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ دن کا اکاؤنٹ دیتے تھے. اینی ہاؤ وہ تو کے ایچ خورشید کی کتاب میں لکھا ہے کہ دس از واٹ چودھری محمد علی ٹولڈ ہم. ہی وانٹ کے ایچ خورشید ان لوگوں کو ملے جو جناح صاحب کو جانتے تھے، ان میں سے ایک چودھری محمد علی تھے. تو دس از واٹ محمد علی ٹولڈ ہم. Muhammad Ali's impression was that until December 1947, to be exact, 22nd December, India was in a mood to effect a settlement of if Pakistan agreed to concede Hyderabad to India in return for Kashmir. He, yani Chaudhry Muhammad Ali, says he reported this to Jinnah, who did not somehow seem agreeable. On the question of princely states, he felt that Mr. Jinnah, being the clever tactician that he was playing for some higher stakes. But obviously he did not succeed.
تو چودھری محمد علی جو ہیں ان کے بیان کے مطابق یہ ڈیٹیلز جو انہوں نے دیں 22 دسمبر کو یہ آفر بھی آئی انڈیا کی طرف سے کہ یو کیپ کشمیر وی کیپ حیدرآباد اینڈ محمد علی ٹک دس ٹو جناح صاحب who did not seem to be agreeable. وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. جناح وہ کہتے ہیں لگتا تھا جو ایک کلیور ٹیکٹیشین یعنی بڑے چلاک سیاستدان جو ہیں وہ پرنسٹری اسٹیٹس پہ کوئی بہت بڑا جوا کھیل رہے تھے. He was playing for some higher stakes. لیکن ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. جناح صاحب کیا کھیل رہے تھے وہ جوا؟ ان کا خیال تھا کشمیر مسلم میجورٹی ہے اوور ویلمنگ اور ان کو فوجیوں نے کہا ہوگا جی گالی کوئی نہیں, ہم جائیں گے تو ہم جب لڑیں گے اور یہ قبائلی تو کشمیری ہمارے ساتھ مل جائیں گے, تو وائی شوڈ بی کنسیڈ حیدرآباد. الٹیمیٹلی کیا ہوا, کشمیر میں ایک جنگ ہوئی اور جو مہاراجا آف کشمیر تھا who neither wanted to join پاکستان نور انڈیا, جب انہوں نے یہ قبائلی آ کے دیکھے اور دیکھا کہ یہ قبائلیوں نے کیا کیا کہ وہاں بڑھتے بڑھتے 21 اور 22 اکتوبر کو بالمورا میں جب یہ پہنچے تو وہاں پہ بجائے آگے بڑھنے کے ٹورڈ سری نگر, محل یہی اس جگہ کا نام ہے, وہاں پہ لوٹ مار شروع کر دی اور بھر بھر کے وہاں سے جو دولت ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے واپس اپنے قبائلی علاقے میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے وہاں بھیجنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں مہاراجا کشمیر نے پھر انڈیا کو اپیل کی کہ ہماری مدد کریں. انڈیا کی طرف سے پھر یہ تھا کہ either you accede to India and then we will join you. اس فیصلے میں بائی دس ٹائم سردار پٹیل once the war had started he was with the Indian side, جو مطلب جو جواہر لال نہرو کی پوزیشن تھی کشمیر کے اوپر. کشمیر کے اوپر پوزیشن جواہر لال نہرو کی کیا تھی؟ کشمیر ڈیفینیٹلی ایک مسلم میجورٹی ایریا تھا, خاص طور پہ دا ویلی آف کشمیر جو مین ایک ایشو تھا, اور وہاں سے اوور آل میجورٹی بھی مسلمانوں کی تھی. لیکن کانگریس کا یعنی جواہر لال نہرو کا کشمیر کے جو مسلم لیڈر تھے شیخ عبداللہ, ان کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا اور دونوں وہاں پہ ایک سوشلسٹ قسم کی تبدیلی لانا چاہتے تھے انڈیا میں بھی اور کشمیر میں بھی. اس کے برعکس جموں کشمیر پونچھ کے علاقے کے جو لیڈر تھے چودھری غلام عباس, ان کی جو تھی مسلم کانفرنس وہ پرو جناح تھی, پرو پاکستان تھی. نیشنل کانگریس جو تھی کانفرنس شیخ عبداللہ کی وہ پرو انڈیا تھی, وہ پرو جواہر لال نہرو تھی. جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو جو ہوا کہ انڈین جب فورسز لینڈ کی 27 تاریخ کو, 26 کو اکارڈنگ ٹو انڈینز یہ ایکسیشن بل سائن ہوا. پاکستان کہتا ہے جی سائن تو ہو گیا تھا لیکن گورنر جنرل آف انڈیا ماؤنٹ بیٹن نے اسے 27 کو پاس کیا. وٹ ایور یہ ایک ٹیکنیکل سی چھوٹی سی چیز ہے, لیکن 27 کو انڈیا نے 8 ڈراپ کیا اپنے پیراشوٹ سے اپنے یہ فوجی, اور انہوں نے کشمیر سری نگر کے ایئرپورٹ کو کیپچر کر لیا اور پھر جو یہ جو یہ مجاہدین اور یہ جو آگے بڑھ رہے تھے ان کو روک دیا. اور بعد میں یہ جنگ ہوتے 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 جو ہے دسمبر 1947 تک وہ جہاں پہ تھی یہ جنگ ہو رہی تھی اینڈ پاکستان واز ناٹ ریئلی گیننگ دا گراؤنڈ. تو دس واز ٹیکن ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز بائی جواہر لال نہرو آن دا ایڈوائز آف
دا گورنر جنرل آف انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم لارڈ ماؤنٹ بیٹن. وہاں پہ کمٹمنٹ جو کی کہ ایک پلیبیسائٹ ہم کروائیں گے جب وہاں پہ، تاکہ جو کشمیری لوگوں کی رائے ہوگی اس کے مطابق یا کشمیر انڈیا جوائن کرے گا یا پاکستان. اس کے بعد یو این ریزولوشن جو ہیں ان میں جو پہلا ریزولوشن ہے ریلیٹڈ ٹو دس، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اینڈ انڈیا ہیو ٹو withdraw their forces from the territory of Kashmir. And Pakistan has to begin withdrawing کیونکہ انڈیا کی پریزنس لیگل ہے، کیونکہ مہاراجا نے سائن کیا ہوا ہے، اور انڈیا ہیز ٹیکن دا ایشو ٹو دا سیکورٹی کاؤنسل. تو یہ لیگل پروسیجر والی بات ہے جس پہ پاکستان نے کبھی عمل نہیں کیا. میں نے جو لٹریچر پڑھا ہے کہ 1949 تک، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں 51 52 تک، ابھی تک ماحول ایسا تھا کہ اگر پلیبیسائٹ ہوتا، اور انڈیا کی جواہر لال نہرو کی آفر بھی تھی شاید 52 میں، مے بی ایون ان 53 کے پلیبیسائٹ کرا لیتے ہیں، لیکن پاکستان واز ناٹ ولنگ ٹو کیری آن دا پلیبیسائٹ. یہ ادھر سے جو میں نے لٹریچر پڑھا ہے وہاں بتایا گیا. اس کے بعد جو سیاست ہوئی، شیخ عبداللہ اریسٹ ہوئے، ان کو پریزن میں رکھا گیا، تو ماحول بدلتا گیا. اینڈ دین مے بی انڈیا کی جو ویلی میں سپورٹ تھی وہ کم ہوتی گئی، یہ بھی ماننے کو میں تیار ہوں. لیکن جواہر لال نہرو نے جو فیصلہ لیا تھا اس کو لے کے جانے کا، اس کو پبلکلی کبھی ریگریٹ نہیں شو کیا، اور اس کی وجہ ہے کہ ہی ہیڈ تھاٹ کہ پلیبیسائٹ ہوگا تو کشمیر ویلی بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ووٹ کرے گی بیکاز آف شیخ عبداللہ، اور جو یہ قبائلیوں نے اور باقیوں نے لوٹ مار کی ہے. لڑکیاں بھی اٹھا کے لے گئے تھے یہ لوگ، ہاں جی، اور وہ ماحول بالکل ایسا ہی تھا. بعد میں آپ وہ کیا کہتے ہیں، وزڈم آف دا ہائنڈ سائڈ، کہ اگر وہ نہ لے کے جاتے تو یہ ایشو کہ کبھی انٹرنیشنلائز ہی نہیں ہوتا. لیکن اس ساری چیز میں سردار پٹیل واز سپورٹو آف نہرو ونس دس مجاہدین کانفلکٹ ہیڈ سٹارٹیڈ. جب یہ نہیں تھے ہوئے اور ابھی کوئی جنگ کا ماحول نہیں تھا، کانفرنٹیشن کا ماحول نہیں تھا، تو سردار پٹیل کی طرف سے یہ تھا کہ مسلم علاقے دے دو جس میں کشمیر بھی آ جاتا ہے، اور حیدرآباد جو ہے وہ انڈیا کے پاس رہے. تو آئی ہوپ مائی فرینڈس دس شوڈ ایکسپلین کہ ایکچوئل پوزیشن کشمیر پہ سردار پٹیل کی کیا تھی، جواہر لال نہرو کی کیا تھی، اور کیا نہرو ریگریٹڈ ٹیکنگ اٹ ٹو دا UN. I have said that there is no literature showing that، بلکہ شروع میں نہرو نے پلیبیسائٹ کے لیے تیاری بھی دکھائی ان دا ہوپ کہ ویلی بھی ان کو ووٹ دے گی. تھینک یو ویری مچ دوستو.